نافذ کرنا اولل الامر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ یہ امر الہی تو انہیں سمجھ آ رہا ہے، امر تیرے لیے ہے، مخلوق تیرے لیے ہے، روح بھی تیرا امر ہے، اور جو تیرا امر ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اس کی آواز آئے گی ہاں امر بھی میرا ہے، خلق بھی میری ہے، میرا امر ہو کے رہتا ہے، روح بھی میرا امر ہے، روح امر ہے، علی اولی الامر ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ کنات کے ساتھ لگے ہوئے بندے، مجھے نہیں پتا تمہیں سردی زیادہ لگ رہی ہے یا تھکاوٹ زیادہ ہے، مگر فکرہ بڑی جلدی سے آنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امر کے اوپر اولی الامر ہے۔ اللہ کہہ رہے اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور ان کی جو اولی الامر ہے۔ میں نے رات لاڑکانہ میں فکرہ پڑھا، میں ایک آیت کے ضمن میں اسے دہرانے لگا ہوں، اگر توجہ ہو گئی تو پہلا آج کے مجلس کا فضائل کا فکرہ جناب سیدہ کا اسی بات سے متصل ہے۔ کیا ہے یہ اولی الامر؟ کیونکہ زمانے کو امر سمجھ نہیں آیا تو جا کر سورہ یاسین کا اختتامیہ پڑھ لینا۔ اللہ نے اپنے کارخانہ قدرت کا سلسلہ سورہ یاسین کے آخر میں بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب وہ کسی شے کو خلق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ کن کہتا ہے اور وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ امر کے بعد ارادہ کرتا ہے، ارادے کے بعد کن کہتا ہے، وہی کن فیکون ہو جاتا ہے۔ جس کا ایمان ہے میرے ساتھ بولنا، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ احد بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، نہ اس کا بدن ہے، نہ اس کے ہاتھ ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ ہماری طرح سنتا ہے، تو پھر وہ کن کیسے کہتا ہے؟ مجھے اطمینان ہے کہ اگلی بار ہم وصول کر لیں گے۔ جب وہ ہے ہی بے نیاز، اسے بدن کی ضرورت ہی نہیں، تو اس نے قرآن میں کیوں کہا یہ میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے آدم بنایا؟ وَأُسْرِيَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ میری آنکھیں ہیں، نو ان کے سامنے کشتی بنانا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اس کا چہرہ، جو جلال والا بھی ہے، جو اکرام والا بھی ہے۔ جب پروردگار عالم تو صمد ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے، تو مالک احد ہے، تو کفوا احد ہے، جب تیرا بدن ہے ہی نہیں تو پھر اپنے اعضاء قرآن میں کیوں گنوا رہا ہے؟ غیر مسلم ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں گے جب اللہ بدن ہی نہیں رکھتا تو پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیوں اللہ بار بار اپنے ہاتھوں کا ذکر کرتا ہے، آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، چہرے کا ذکر کرتا ہے؟ پتہ چلا کوئی ایسا کام ہے جو وہ چاہتا ہے کہ مخلوق مجھے کرتا دیکھے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ پتہ چلا اس کے کمال کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہم تک نہیں آ سکتا، اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کوئی تو ایسا ہو جو ہم میں ہم جیسا نظر آئے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا مولا علی عین اللہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے تاکہ بطول کا دیدار کر لیں۔ اس کے کچھ کام ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ مخلوق مجھے کرتے ہوئے دیکھے۔ وہ کہتا ہے میں کن کہتا ہوں، پہلے امر ہوتا ہے، پھر میرا ارادہ، وہ ارادہ کن میں تبدیل،
کن فیکون میں تبدیل، یعنی اس ارادے اور کن کا بلا فصل تعلق ہے، جو اس کے امر کو اس کا ارادہ بنا کر کن کہے۔ امر اور کن کے درمیان ہے ارادہ۔ پتہ نہیں کوئی منبر کوفہ پہ کہہ رہا تھا انا ارادت اللہ۔ زندہ باد۔ اگر میں تمہیں سمجھا ہی نہیں سکا تو پھر میرے اتنے سفر کرنے کا فائدہ نہیں۔ کوئی تو کہہ رہا تھا انا ارادت اللہ، یعنی وہ اللہ کا ارادہ ہے جو کن پر قادر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے ایک گوشے میں 2-4 بندوں کے چہرے، مگر ہمیں کسی کے چہرے سے فرق نہیں پڑتا۔ ابھی تک جنہیں علی اور علی کی اولاد کا فضائل سمجھ نہیں آ رہا تھا، آؤ میں تمہیں ایک معظمہ کا فضائل سناؤں۔ سیدہ کے دروازے کے باہر ایک دن سلمان نے اپنی داڑھی سے آیت تطہیر لکھی اور پکار کے کہتا، اے مادر حسنین، آپ مجھے چچا کہتی ہیں، آپ کے پاس ایک خادمہ خاص ہے نام جس کا فضہ ہے، آج سلمان کو فضہ کی کوئی فضیلت تو بتائیں۔ سیدہ نے کہا، چچا سلمان، میری فضہ کن کی ملکہ ہے۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد، مسکراتے رہو، ہاتھ اٹھاتے رہو، کافی ہے۔ میں ذرا سا جلدی میں ہوں، مل کے حیدری۔ پہلے امر کے بعد ارادہ، ارادے کے بعد کن، کن کے بعد فیکون، یعنی فیکون کی باری آخر، فیکون نتیجہ ہے، کن اس سے پہلے، ارادہ اس سے پہلے، امر سب سے پہلے، فیکون، کن، ارادہ، امر، امر، ارادہ، کن، فیکون۔ فیکون